السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھنے والے ہیں مرکبات میں دو حرفی الفاظ، جو ملے ہوئے مرکبات میں دو حرفی الفاظ جو ملے ہوئے نہ ہو ان کو پڑھنے والے ہیں۔ اس کو پڑھنے سے پہلے ہم کچھ قواعد کو جان لیتے ہیں۔ قواعد کو جاننا اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ لفظ کو پڑھنے میں آسانی ہو کہ ہم جس کو پڑھ رہے ہیں وہ کیا چیز ہے۔ اس وجہ سے کچھ قواعد کو پڑھا جاتا ہے۔ شروعاتی قواعد: منہ سے جو کچھ نکلتا ہے، منہ سے جو کچھ نکلتا ہے۔ اب منہ سے نکلنے والا الٹی اس کو نہیں لینا ہے، جو لفظ نکلتا ہے، جو بولی نکلتی ہے، منہ سے جو کچھ نکلتا ہے اس کو لفظ کہتے ہیں، شبد کہتے ہیں، ورڈ کہتے ہیں۔ لفظ چاہے دو حرفی الفاظ ہو یا 6 حرفی الفاظ ہو یا 4 حرفی الفاظ ہو وغیرہ وغیرہ، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ منہ سے نکلنے والے الفاظ کو لفظ کہتے ہیں۔ اور لفظ کی دو قسم ہے، لفظ کی دو قسم ہے، لفظ کی دو قسم ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے موضوع، یعنی معنی دار لفظ، ہم کو اسی سے کام لینا ہے۔ لفظ موضوع کہتے ہیں معنی دار لفظ کو، جو معنی دار لفظ ہوتا ہے اس کو لفظ موضوع ہے۔ لفظ محمل سے کوئی بحث نہیں ہوتا۔ تو لفظ کی دو قسمیں ہیں، لفظ موضوع، لفظ محمل۔ ہم کو لفظ موضوع سے بحث کرنا ہے، لفظ محمل سے نہیں۔ جیسے آگے بات آئے گی مثال کے ساتھ، ان کو جب سمجھیں گے لفظ موضوع کس کو کہتے ہیں، لفظ محمل کس کو کہتے ہیں۔ تو ابھی جو بات ہے لفظ کی دو قسم ہے، ہم نے پڑھا دو حرفی الفاظ، تو لفظ کی دو قسم ہے۔ لفظ کہاں سے نکلتا ہے؟ منہ سے نکلتا ہے۔ لفظ کہاں سے نکلتا ہے؟ منہ سے نکلتا ہے۔ لفظ کی دو قسم ہے، لفظ موضوع، لفظ محمل۔ لفظ موضوع کو کلمہ بھی کہتے ہیں، لفظ موضوع کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ اب کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، کلمہ کی 3 قسمیں ہیں۔ اسم، کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم، فعل اور حرف۔ اب ہم کو اس کو پڑھنا ہے۔ اب جو جتنے مرکبات الفاظ میں سے ہیں، ابھی ہم کو صرف اسم کو پڑھنا ہے۔ اسم کسی شخص یا چیز کے نام کو کہتے ہیں۔ ابھی مطلقاً اب اسم کو پڑھتے ہیں، صرف اور صرف اسم کو۔ اسم کس کو کہتے ہیں؟ اسم کسی شخص یا چیز کے نام کو کہتے ہیں۔ اب نام کیا ہے؟ کہ انسان نے کسی چیز کو دیکھا ہے، سمجھا ہے، بوجھا ہے، تو ان چیزوں کا نام رکھ لیا ہے۔ اسم کس کو کہتے ہیں؟ کسی شخص یا چیز کے نام کو۔ تو نام کیسے پڑ گیا؟ انسان کوئی بھی چیز کو دیکھا ہے، سمجھا ہے، بوجھا ہے، تو ان کا نام رکھ لیا ہے۔ نام لینے سے چیز سمجھ میں آتی ہے۔ اب ہم پڑھنے والے ہیں مرکبات میں دو حرفی الفاظ جو ملے ہوئے نہ ہو۔ تو کیونکہ ہم جانتے تھے کہ دال، ڈال، زال، را، را، زا اور زا، واو، یہ حرف کسی کے ساتھ نہیں ملتا ہے۔ الف، دال، ڈال، زال، را، را، زا، زا، واو، یہ حرف کسی حرف کے ساتھ نہیں ملتا ہے۔ ان کو حروف شرارتی بھی کہتے ہیں، حروف نوٹی بھی کہتے ہیں۔ یہ کسی کے ساتھ مل کر نہیں آتا، ان کے ساتھ مل کر آ جائے گا لیکن یہ کسی کے ساتھ ملے گا نہیں۔ تو لہذا ان کو پڑھیں گے جوڑ کو تو آگے پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے ہم نے تقریباً 40 اگزامپل آپ لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اگر اس کو پڑھ لیں گے، یاد کر لیں گے تو اردو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ دیکھیں، را اور با دونوں یہ مرکب الفاظ ہیں۔ را اور با یہ مرکب الفاظ ہے۔ را بازبر رب، را اور با، را بازبر رب، دونوں مرکب ہیں، لیکن یہ را نہیں ملا ہے، لیکن اس کو مرکب بنا کے پڑھیں گے۔ را بازبر رب، را تاجور رٹ، دال سنزور 10۔ دیکھیے دال ہے، سین ہے، دال اور سین کے ساتھ نہیں ملے گا۔ دال ننزر دن، رکا پہ سرک، دال لامزر دل، را سنزور رس، زارازور زر، ڈال رازور ڈر، رانزور رن۔ دیکھیے کسی میں کوئی حرف کسی کے ساتھ نہیں ملا ہے۔ وجہ کیا ہے؟
کہ یہ حرف اگلے حرف کے ساتھ نہیں ملے گا، یہ حرف اگلے حرف کے ساتھ نہیں ملے گا۔ راہ زبر رہ، دال میم زبر دم یا دم بھی پڑھ سکتے ہو، دال وازور دو، دال وازور دو، زان زبر زن، وان زبر ون، زامین زبر زم۔ اسی طرح دال سنجے ڈش، ڈش ایک کھانا ہوتا ہے، ڈش ایک کھانا ہوتا ہے۔ زی شان بولا جاتا ہے، زی شان وہ مرکب الفاظ ہے۔ دال سے ڈن بولتے ہیں چلو یہ کام ہو گیا، ڈن کر دو۔ راتا پہ رت، رت کہتے ہیں موسم کو۔ راگازر رگ، رگ انسان کے جسم میں ایک رگ ہوتا ہے، 4 رگ ہوتا ہے، 5 رگ ہوتا ہے، گلے میں 4 رگ کو کاٹتے ہیں تب مرغی حلال ہوتا ہے۔ اسی طرح راوا پہ شروع، زادال سے زد، زد کہتے ہیں مارنے کو، واقعر وک، وک کہتے ہیں ہفتے کو، کمزور کو بھی۔ تو یہ ہے رب، تو اللہ کو رٹ، رٹنا جو ہوتا ہے 10 جانتے ہو، دن تو سب کا معنی ہے، یہ سب کا معنی ہے، تو اس کو لفظ موضوع کہیں گے، اس کو کیا کہیں گے؟ لفظ موضوع۔ ہم نے پورا مثال لفظ موضوع کا دیا ہے۔ دال کا دق، راخا پہ رخ، الف بڑا پہ اڑ، الف ازور اہ، الف بازور اب، الف سنزر اس یا اس، دال بازور ڈب، راہ دال حاضر دہ، دہ کہتے ہیں 10 کو، یہ فارسی لفظ ہے۔ وارا جو ور، ور کہتے ہیں وار کو، واٹا جو وٹ، وٹ جو کرتے ہیں۔ زاوا پہ زو، زو ایک چڑیا گھر، یہ انگلش کا ورڈ ہے۔ ڈال کا جو ڈگ، ڈگ ڈگی جس کو بولتے ہیں ڈگ۔ ڈالچا جو ڈچ ایک جگہ کا نام ہے۔ دال لام جو دل، ڈلیا۔ الف کا جو ایک، ایک کو ایک بھی بولتے ہیں۔ زاچا جو جچ بولتا ہے جچ گیا، رچ گیا، بس گیا۔ تو لہذا ان چیزوں کو جو آدمی پڑھ لے گا، آج نے ہم نے مرکبات میں 2 حرفی الفاظ جو ملے ہوئے نہ ہو اس کو پڑھے، وہ تقریباً 40-50 مثالیں دی گئی ہے آپ کو، تو اس کو سمجھنا آسان ہے۔ اب آگے کی جو سبق میں پڑھیں گے مرکبات کو میں مل کو پڑھیں گے، جو 3 حرفی ہوگا 2 حرفی بھی ہوگا، لہذا ان کو سمجھ جانا ہے۔ کیا ہے ایک مرتبہ دوہرا دو کہ حروف تہجی، حروف تہجی سے مل کر یہ مرکبات بنتا ہے، حروف تہجی سے مل کر یہ مرکبات بنتا ہے۔ جو مرکبات بنتا ہے وہ منہ سے نکلتا ہے، منہ سے نکلنے والے لفظ کو الفاظ کہتے ہیں، لفظ کہتے ہیں۔ جو کچھ منہ سے نکلتا ہے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ لفظ چاہے 2 حرفی ہو، 3 حرفی ہو یا 4 حرفی ہو وغیرہ وغیرہ۔ لفظ کی 2 قسم ہے، لفظ موضوع، لفظ محمل۔ ان کو یاد رکھنا ہے، یہ 10 تک 12ویں تک کے سوالات میں آتا ہے، سمجھا؟ 12ویں اور 14ویں کے سوالات میں، 12ویں تک کے سوالات میں یہ آتا ہے۔ لفظ کی 2 قسم ہے، لفظ موضوع، لفظ محمل۔ لفظ موضوع کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم کسی شخص یا چیز کے نام کو کہتے ہیں۔ اتنا اگر یاد ہو جائے گا انشاءاللہ آپ سبوں کو آگے پڑھایا جائے گا۔ بس آج کے ٹاپک یہیں تک ہے، پھر انشاءاللہ آگے آپ لوگوں کو بتایا جائے گا۔